اچھا بچے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فار کلاس فرسٹ ایئر اینڈ سیکنڈ ایئر فگر آف اسپیچ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بغیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ انگلش کا پیپر نہیں کر سکیں گے۔ کیوں انگلش کا پیپر نہیں کر سکیں گے؟ تقریباً گرامر کا 6-7 نمبر کا پورشن، آبجیکٹیو کا پھر 6 نمبر کا پورشن آپ کے پاس پورا گرامر کا اسی میں سے آتا ہے۔ ایون کہ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ آپ کے پاس جو کوشچن آنسرز آتے ہیں اسٹینزا والے، وہ ان میں سے بھی آپ کے پاس یہ پوچھی جاتی ہیں فگر آف اسپیچ۔ تو یہ بڑی کام کی چیز ہے۔ اگر آپ کو یہ نہیں آتی ہے تو پھر ان لوگوں کے لیے مسائل ہیں جن لوگوں کو گرامر میں مسئلہ، جو سوچتے ہیں کہ یار ہماری وہاں پہ اتنا ہم اوپنلی یہ نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے فگر آف اسپیچ آپ میں سے ہر بندہ لازمی سنے سمجھے۔ ایک ہی دفعہ انشاءاللہ آپ سنیں گے سمجھیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی فگر آف اسپیچ ہوتی کیا ہے۔ ڈیفینیشن لکھ لیں، ورڈ اور فریزز، ورڈ اور phrases that makes our language effective, impressive and beautiful. Words or phrases that makes our language effective, impressive and beautiful. لفظوں کا یا فریزز کا ایسا استعمال جو ہماری زبان کو خوبصورت بنائے، مؤثر بنائے، اس کو فگر آف اسپیچ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، فگر آف اسپیچ عمومی طور پہ یاد رکھیے گا، آپ کے جو شاعر ہوتے ہیں نا، وہ عمومی طور پہ فگر آف اسپیچ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ لازمی بات ہے کہ اس سے جملہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ اب آپ اگر کہیں کہ یار میرا محبوب چاند کی طرح خوبصورت ہے، آپ تشبیہ دے رہے ہیں مثال کے طور پہ، لیکن یہاں پہ جملہ ایک اپنی خوبصورتی پہ جا رہا ہے، جملے کی ایک اپنی پیکنس ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے فگر آف اسپیچ کا آپ کی اردو گرامر میں بھی اور انگلش گرامر دونوں میں بہت اہم رول ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس کو لازمی سنیں۔ آپ کے پاس سب سے پہلی فگر آف اسپیچ آپ لوگ پڑھ کیا ہے؟ سیملی، ان اردو اٹ از کالڈ تشبیہ۔ اردو میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تشبیہ، کمپیریزن بٹوین ٹو ڈفرنٹ تھنگس۔ ڈیفینیشن لکھ لیں، بہتر ہے۔ ڈیفینیشن پہ نہیں آتے، مین مقصد آپ کو ایگزامپل تیار ہونی چاہیے، ڈیفینیشن لکھ بھی لیں بہتر ہے۔ کمپیریزن بٹوین ٹو ڈفرنٹ تھنگس، دو مختلف چیزوں کے درمیان موازنہ، ٹھیک ہے۔ دو مختلف چیزوں کے درمیان موازنہ آپ کا کیا کہلاتا ہے؟ سیملی۔ علی از بریو لائکا، آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں، نشانی کیا ہے؟ جہاں پہ لائک آئے یا جس جملے میں ایز آئے، اے ایس، ایز کی طرح، کے جیسے، علی بہادر ہے کس طرح؟ شیر کی طرح۔ علی از بریو لائکا لائن، علی شیر کی طرح بہادر ہے۔ اٹ از کالڈ تشبیہ، اس کو ہم سیملی کہتے ہیں، کمپیریزن بٹوین ٹو ڈفرنٹ۔ اور کمپیریزن بتے، شیر آپ کے پاس جانور ہے، وہ الگ بات ہے کہ انسان بھی سماجی جانور ہے، لیکن شیر آپ کے پاس جانور کی کیٹیگری میں آ رہا ہے اور آپ اس کو اپنے آپ سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ کمپیریزن بٹوین ٹو ڈفرنٹ تھنگس، دو چیزوں کے درمیان موازنہ تشبیہ کہلاتا ہے۔ دوسری چیز آپ کے پاس میٹافر، بڑی پیاری چیز ہے جی، استعارہ۔ کمپیریزن بٹوین ٹو تھنگس آر فگریٹیولی ایچ ادر، دو چیزوں کے درمیان آپ موازنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی، لیکن دو چیزیں ہو بہو ایک جیسا آپ اس کو بولیں گے، یار یہ دو چیزیں سیم ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال آپ اس کی لکھ لیں، علی کیا ہے؟ شیر ہے۔ اچھا، بڑا پیارا شعر، شاعر پتہ ہے کیا لکھتا ہے؟ شاعر لکھتا ہے چاند سا کہا تو کہنے لگے، چاند سا کہا تو کہنے لگے، چاند کہیے نہ چاند سا کیا ہے۔ ان کیس شاعر نے اپنے محبوب کہا تم چاند کی طرح ہو، اس نے کہا تم چاند کیوں کہنا ہے؟ چاند کی طرح نہ کہو، تو مجھے کہو میں چاند ہوں۔ اٹ از کالڈ استعارہ۔ شاعر نے پہلے تشبیہ استعمال کی، شاعر نے پہلے اپنے محبوب کے لیے تشبیہ استعمال کی
چاند سا کہا تو کہنے لگے. چاند کہیے نا, چاند سا کیا ہے؟ دیکھا چاند صاحب کیوں کہہ رہے ہو؟ ٹھیک ہے, تو مجھے یہ نہ کہو کہ تم چاند کی طرح ہو, نہیں, تم مجھے کہو تم چاند ہو. ٹھیک ہے, تو بڑی پیاری مثال سملی اور تشبیہ اس کی میٹافر کی کہ چاند سا کہا تو کہنے لگے, مطلب کی طرح کی جیسا کہا تو اس بات پہ انہوں نے برا منایا. انہوں نے کہا جی نہیں, کی جیسا کی طرح نہ کہو, تم کیا کہو کہ میں ہی چاند ہوں. سمجھ آ گئی بات کی. تیسری بات, ایلیٹریشن. ایلیٹریشن ایلیٹریشن having the same first consonant sound. Having the same first consonant sound. Example, a good cook. سنیے گا ایگزامپل, آپ اس کی ٹنگ ٹوسٹر ہے ذرا, آپ نہیں پڑھ سکیں گے. A good cook who cook cookies as much cookies as good cook cook cookies. It is tongue twister. A good cook, cook, یہ کہ نہیں ہے کھے. A good cook who cook cookies as much cookies as good cook cookies. cook cookies دو دفعہ. ٹھیک ہے, اس کا مطلب سادہ سا ہے نا, گڈ کوک اچھا کوک ہوا, اچھا شیف ہوا ہے. ہو کوک کوکیز, جو کوکیز بناتا ہے. ایز گڈ ایز مچ کوک کوکیز, جتنی زیادہ وہ بنا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ ایلیٹریشن, ہیونگ دا سیم فرسٹ کانسوننٹ ساؤنڈ. پھر اس کے بعد پرسونیفیکیشن, پرسونیفائی کرنا. پرسونیفیکیشن بڑا ایزی بات, پرسن انسان. ٹھیک ہے, انسانی کوالٹیز کسی اور کو دینا. ٹھیک ہے, پرسونیفیکیشن کا کیا مطلب ہے؟ انسانی کوالٹیز آپ کسی اور کو دینا پرسونیفیکیشن کہلاتا ہے, جو انسان کی کوالٹیز ہیں. ٹھیک ہو گیا پرسونیفیکیشن. اب میں مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں دا فائر سوالوڈ دا ہول فارسٹ. آگ نے پورا جنگل نگل لیا. نگلنا انسانوں کی کوالٹی ہے, آگ تو نہیں نگل سکتی, لیکن آگ کو ہم نے جملہ امپریسو بنایا, افیکٹو بنایا کہ یار آگ لگی اور آگ نے پورا جنگل نگل لیا. آگ نہیں نگل سکتی تھی سر, لیکن آگ کو ہم نے انسانی کوالٹی دی. انسانی کی جو کوالٹی ہے نگلنا, یہ کوالٹی ہم نے آگ کو دے کے بتایا. پھر اس نے دور جا کے بتایا مجھے کہ دیکھ, اچھا پھر اس نے ایک کوالٹی دی, اس نے یہ کہا کہ انسان, اس نے آگ نے پورا جنگل نگل لیا. کیا نام ہے اس کا, دا فائر سوالوڈ دا ہول فارسٹ. انسانی کوالٹیز کسی کو, کسی بے جان چیز کو دینا یا کسی نان لیونگ چیز کو آپ دیتے ہیں, پرسونیفیکیشن کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس ہے ہائپر بولی. ہائپر بولی بڑھا چڑھا کے پیش کرنا. ٹھیک ہے, اس ڈیفینیشن از مور دین ریکوائرڈ. ڈیفینیشن چھوٹی سی, مور دین ریکوائرڈ, بڑھا چڑھا کے پیش کرنا, بڑھا چڑھا کے. ٹھیک ہے, اب بڑھا چڑھا کے, یار آپ گھر آئے, آپ نے کہا یار جتنی بھوک لگی ہے نا, آج تو میں 10 پلیٹیں کھا جاؤں گا. کھا نہیں سکتے. بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بڑھا چڑھا کے پیش کرنا کیا کہلاتا ہے؟ ہائپر بولی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے یار آج تو میں بہت تھکا ہوں, اتنی نیند آئی ہوئی ہے کہ میں پورے سال سو سکتا ہوں. سو سکتا ہے کوئی؟ صرف چیزوں کو کیا کیا جا رہا ہے؟ بڑھا چڑھا کے. I am so tired, I could sleep for a year. میں بہت تھکا ہوا ہوں, میں پورے سال کے لیے سو سکتا ہوں. سو کوئی بھی نہیں سکتا, لیکن آپ نے بڑھا چڑھا کے پیش کیا. اس کے بعد آپ کے پاس ہے ایزونینس. بچے ایگزامپلیں زیادہ قیمتی ہیں, وہ لکھیے گا اپنے پاس. ایزونینس. ٹھیک ہے جی, ہیونگ دا سیم فرسٹ واول. ٹھیک ہے جی, وال سیم ہوگا, وال آپ کے پاس سیم ہوگا. مثال کیا ہے؟ جیری وینٹ ہیئر اینڈ دیئر نو ویئر. جیری ای وینٹ ای ہیئر ای اینڈ دیئر ای نو ویئر ای. ٹھیک ہے جی, آپ کے پاس وال سیم ہو رہا ہے. واول نہیں ہوتا سر, یہ وال لفظ ہے, وال. آپ کے پاس وال سیم ہے. جیری وینٹ ہیئر اینڈ دیئر نو ویئر, اٹ از کالڈ ایزونینس. اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے آئرونی, طنز. طنز کرنا. آپ کا دوست تھا, امتحان میں فیل ہو گیا,
آپ نے کہا یار تم تو بہت لائق ہو، تم تو، یہ اس کی تعریف تو نہیں ہوئی نا، یہ اس کو آپ نے طنز کیا نا. اشعار کے پردے میں ہم جن سے مخاطب ہیں وہ جان کے ہوں گے کیوں نام لیا جائے. ہم نہیں کسی کو طنز کر دیتے ہیں بیٹھے بٹھائے، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں یار تم تو بول، او یو آر سو انٹیلیجنٹ، اٹ از کالڈ طنز، آئرنی. او یو آر سو انٹیلیجنٹ، ایگزامپل لکھ لیں، او یو آر سو انٹیلیجنٹ، تم بہت لائق ہو بھائی. ٹھیک ہے. آپ کے دوست نے 4 تھپڑیاں لگائی، ہم نے کہا یار تم تو بہت لائق ہو. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے اس کو کیا کیا؟ طنز، آئرنی کہلاتا ہے، آئرنی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ سمبولزم. سمبلزم، بہت سارے ایسے سمبلز ہیں، آپ کو اگر میں اس کی مثال دے سکوں، بہت سارے ایسے سمبلز ہیں جو خطرہ خوف بیان کرتے ہیں. اس کی بہتر مثال کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ کبھی آپ سانپ دیکھ لینا، سنیک، سنیک کس چیز کا سمبل ہے؟ ایول کا، دشمنی کا. بلیک آپ نے دیکھ لیا یار، کالی، ہم نے آج بھی ڈرتے ہیں یار، کالی بلی گزر گئی، اپنے کم جان دی ہوتی یار. مطلب کہ یہ ہمارے اتنے عجیب و غریب وہم پڑے ہوئے، یہ اس برے صغیر کے وہم ہے. ٹھیک ہے. وہ میں نے ایک دم چھوٹا سا میں سنا یار کینچی چلا رہا تھا، میں نے مارا جی کہ یار کینچی چلاتے ہیں تو لڑائی ہوتی ہے گھر میں. میں کہا نئی تیاری پوری کینچی چلاتے ہیں اسے ماں پہ نہیں کھلتے. مطلب کہ یہ صرف ایک متس بنی ہوئی ہے. آج بھی امریکہ کے جہازوں میں سیٹ نمبر 13 نہیں ہے. سیٹ نمبر 13 کو وہ لکی آپ نے پڑھا ہوگا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ نمبر صحیح نہیں ہے. تو یہ چیزیں ساری آپ کی مت ہے. ٹھیک ہے. آپ کی ساری مت ہیں، یہ صرف آپ کے وہم ہے. میں اہم تھا، یہ وہم تھا، صرف یہ وہم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ کے وہم ہیں. کلائمیکس، میں کہوں گا یار یو کین سیو منی بائی اسپینڈنگ اٹ. یو کین سیو منی بائی، اور یہ کون سے اسٹیٹمنٹ کہ تم پیسے بچا سکتے ہو خرچ کر کے؟ ٹھیک ہے. اٹ از اے اسٹیٹمنٹ دیٹ از کنٹراڈکٹری. یہ وہ وضاحتی اسٹیٹمنٹ ہے جو خود میں ہی ایک فتنہ فساد ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا یار تم پیسے بچا سکتے ہو خرچ کر کے. آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں پیسے کیسے بچا سکتا ہوں، میں کہوں گا جی تم پیسے بچا سکتے ہو خرچ کر کے. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے؟ پیراڈاکس. اٹ از اے اسٹیٹمنٹ دیٹ از کنٹراڈکٹری اٹ سیلف. یہ وہ اسٹیٹمنٹ ہے جو خود میں ہی ایک فساد ہے، فتنہ ہے. کنٹراڈکٹری، کنٹراڈکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک مثال کے طور پہ لڑائی ہے. آپ میرے پاس آئے نا، آپ نے مجھ کو کہا یار میرے پاس یہ پیسے میں نے سیو کرنے ہیں، میں بینک میں جمع کراؤں، میں کیا کروں؟ میں نے آپ کو کہا جی تم اس کو بچا سکتے ہو، تم اس کو خرچ کر لو. یہ ایک میں نے ایسی اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے جو کنٹراڈکٹری ہے، جو فتنہ فساد پھیلا رہی ہے. اٹ از کالڈ پیراڈاکس. ایسے ہی ہے بچے. اس کے بعد لکھیں، کچھ لوگ، سنیے گا یہ بڑی کام کی بات ہے، کچھ لوگ جو آپ نے پڑھا، آپ نے اس کو مجاز مرسل پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اس کے سپیلنگ سن لیں. مجاز مرسل، اس کی جو پروننسیشن ہے نا وہ کیا بنے گی؟ سونے ڈوکی. ٹھیک ہے. کچھ لوگ سینے ڈوکی بھی پڑھاتے ہیں، سینے ڈیک نہیں پڑھنا، سونے ڈوکی. پروننسیشن کیا بنے گی؟ یہ لادا، یہ لادا، یہ لادا، اور یہ پروننسیشن اس کی سمجھ لیں، سیکھ لیں. سینے ڈیک نہیں ہے، یہ سو نے ڈو کی. اٹ از کالڈ مجاز مرسل. ان اردو اٹ از کالڈ مجاز مرسل. سو نے ڈو کی پروننسیشن سیکھ لیں، ایس یو نے ڈو کی، سو نے ڈو کی. ٹھیک ہے. سینے ڈو کی بھی پڑھ لیں، کوئی ایشو نہیں ہے. مجاز مرسل، مجاز مرسل آپ نے کیا پڑھا تھا؟ آپ نے کل سے جز مراد لینا. ایسے ہی ہے، کل سے. ہم نے اردو میں شعر لکھا ہوا ہے بڑا پیارا کہ کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے. تو مولا حسین جز ہیں، کل کون ہے؟ مولا علی. ٹھیک ہے. تو کل کا جمال کا، علی کی خوبصورتی حسین کے چہرے سے عیاں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کہتے ہیں کچن سے جا کے دودھ لے آؤ. ٹھیک ہے جی. ٹیک اے ملک فرام کچن. اب دودھ تو نہیں لائے گا، دیچکی میں آئے گا، کسی اس میں آئے گا. ٹھیک ہو گیا. سمجھ آ گئی. تو یہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے؟ اردو میں آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجاز مرسل. یہ سونے ڈوکی پڑھنا ہے آپ نے اس کو. اس کے بعد میٹونامی، بلکہ تقریباً میٹونامی جو آپ کے پاس ہے نا،
وہ سیم چیز ہے, سیم تھنگ ہے. لائک جیسا آپ کے پاس مجاز مرسل ہے اسی طرح آپ کے پاس میٹانومی بھی ہے, تو اس میں اتنی زیادہ فرق نہیں ہے. ایک اور چیز آپ لکھ لیں, آپ کیا لکھ لیں, ایلوژنس. ایلوژن کیا ہوتا ہے ان اردو؟ اٹ از کالڈ سنت تلمیح. ہم تلمیح پڑھ کے آئے تھے, ہم نے بڑا پیارا شعر پڑھا تھا ایلوژن کی. آپ ادھر ایگزامپل لکھ لیں, فائر آف نمرود. ہم نے شعر پڑھا, بے خطر ہی کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے عقل نہیں, عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. لبے بام ابھی عقل سوچ رہی ہے, عقل سوچ دی عشق آکھدا ہے متھا یار نو ٹیکنا چاہیے. عقل اور عشق آپس میں یہ بیر ہے, یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے اس پہ آ کے کبھی بھی انہوں نے ایک دوسرے کی حق میں سٹینڈ نہیں لیا. عقل اور عشق ایک دوسرے کے مخالف ہی سوچتے ہیں. تو فائر آف نمرود آپ کے پاس ایلوژن کہلاتا ہے. امید کرتے ہیں آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی, دعا میں یاد رکھیں. Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.